السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ باسلام کے آج جو ہم آپ کی خدمت میں لے کر کے حاضر ہوئے ہیں، تو ہم اب امام اعظم کے بعد جن کا مرتبہ آتا ہے امام مالک کا، امام مالک کی شبان حیات کو آپ کے سامنے لے کر کے حاضر ہوئے ہیں۔ تو دوسرے نمبر کے جو امام آتے ہیں تو وہ آتے ہیں امام مالک۔ یہ امام مالک کی جو پیدائش ہوئی ہے وہ 93 ہجری میں ہوئی ہے۔ کتنے میں؟ 93 ہجری میں، اور وفات جو ہوئی ہے 170 اور 9 89 70 اور 9 کتنے ہوئے؟ 79 میں آپ کی ہوئی ہے۔ مالک نام تھا، کنیت ابو عبداللہ، امام دار الہجرت، لقب والد کا نام انس، آباء و اجداد کا اصل وطن جو تھا وہ تھا یمن تھا۔ خاندان میں سب سے پہلے جس کو جو اسلام سے مشرف ہوا تو وہ آپ کے دادا تھے۔ کون تھے وہ؟ آپ کے دادا تھے۔ بعض نے کہا ہے کہ آپ کے دادا جلیل القدر صحابی بھی تھے۔ امام مالک کے جو دادا تھے وہ جلیل القدر کیا تھے؟ صحابی تھے۔ اور کہا ہے بدر کے علاوہ تمام غزوات میں وہ شریک بھی رہے۔ علامہ سیوطی نے کہا ہے کہ امام مالک کے والد ماجد کیا تھے؟ صحابی تھے، لیکن بعض نے کہا ہے کہ وہ صحابی نہیں تھے۔ اور بعض نے یہ بھی کہا ہے کہ جب عثمان غنی کو جب ان شیعوں نے، بربریوں نے، خارجیوں نے، ظالموں نے سب شہید کر دیا، تو اس وقت رات میں جو 4 لوگ جنت البقیع آپ کو لے گئے تھے دفن کرنے کے لیے، آپ کی تجہیز و تکفین کے لیے، تو ان 4 میں سے آپ بھی موجود تھے۔ تو بتاؤ اس سے بڑی دلیل کیا ہوگی صحابی ہونے کی؟ امام مالک کے جو دادا تھے۔ اور بتاتے ہیں جو سیاہ ستہ کے روات میں سے اکثر جو روات ہیں، تو سیاہ ستہ میں بہت ساری روایتیں جو آتی ہیں وہ آپ کے دادا کی آتی ہیں۔ اب دیکھیے آپ نے جو علم حاصل کیا تو کہاں کیا امام مالک نے آنکھ کھولی تو مدینہ طیبہ باغ و بہار تھا۔ آپ کا گھرانہ خود علوم و فنون کا مرجع تھا۔ علامہ زرقانی نے لکھا ہے کہ آپ کے 900 سے زائد کیا تھے؟ آپ کے شیوخ تھے۔ امام مالک جو 1-2 شیخ نہیں تھے، بلکہ امام مالک کے 900 سے زائد کیا تھے؟ شیوخ تھے۔ لیکن آپ جو تھے اپنے گھر کے اعتبار سے آپ بہت ہی زیادہ غریب تھے۔ آپ کے پاس جو ضروری اخراجات ہیں ان کے لیے پیسہ ہونا تو درکنار، آپ کے کھانے کے لیے بھی پیسہ ہونا، پڑھائی کے لیے بھی پیسہ نہیں تھا۔ آپ اپنے گھر کی کڑی کو بیچ کر کے آپ اپنی ضرورت کو پورا کرنا پڑتا تھا آپ کو۔ کبھی کبھی گھر میں کڑی جو ہوتی ہیں، کڑی چھتوں میں، وہ بھی آپ نے کبھی بیچی ہیں اور اس کو پورا کر کے آپ نے اپنی ضرورت کو پورا کیا ہے۔ آپ کے استاذ حضرت نافع جو حضرت نافع شاگرد ہیں کس کے؟ عبداللہ ابن عمر کے۔ کس کے؟ حضرت عبداللہ ابن عمر کے خصوصی شاگرد ہیں۔ آپ نے ان سے حدیث اور درایت کا علم آپ نے انہی سے سیکھا۔ امام مالک نے امام نافع سے سیکھا۔ علامہ یا جو کہیں حضرت نافع،
اب آپ نے سارا علوم جو سیکھا ہے وہ کس سے سیکھا؟ حضرت نافع جو شاگرد ہیں حضرت عبداللہ بن عمر کے، اور آپ کے 900 سے زیادہ آپ کے کیا رہے؟ شیوخ رہے۔ اب کہتے ہیں مدینہ منورہ میں حضرت عبداللہ جو آپ نے درس و تدریس کا جو آپ نے کام کیا، تو آپ نے درس و تدریس کا کام اتنی خوبی سے انجام دیا کہ شاید کہ آپ کے بعد کسی نے اتنی خوبی سے انجام دیا ہو۔ آپ کو جو مسند ملی تھی کوئی معمولی مسند نہیں، بلکہ وہ مسند ملی تھی جس مسند پر حضرت علی لوگوں کو پڑھایا کرتے تھے، اور حضرت علی کے بعد میں حضرت عبداللہ ابن عمر، حضرت عبداللہ ابن عمر کے بعد میں حضرت نافع، اور حضرت نافع کے بعد میں امام مالک کو وہ کیا ملی؟ مسند مل گئی۔ اب بتاتے یہ ہیں مدینہ منورہ میں حضرت عبداللہ بن عمر کے بعد ان کے جانشین حضرت نافع ہوئے۔ ان کی وفات کے بعد امام مالک نے ان کے قائم مقام ہوئے۔ 17 برس کی عمر میں اس مسند کو رونق بخشی۔ تقریباً 62 سال مسلسل فقہ، افتاء، تدریس، تحدیث میں مشغول رہے۔ آپ نے 62 سال تک آپ نے کیا کیا؟ پڑھایا ہے، اور افتاء میں آپ نے جو ہے عوام کی خدمت کی ہے۔ اور آپ جب درس حدیث دیا کرتے تھے طلبہ کرام کو، تو درس حدیث کے درمیان میں آپ اتنا اہتمام کرتے تھے، اتنا زیادہ اہتمام کرتے تھے کہ آپ درس حدیث پڑھانے سے پہلے جس طریقے سے ہمارے اساتذہ ہیں جب درس قرآن پڑھاتے ہیں تو اس سے پہلے وضو بھی کر لیں تو بہت بڑی بات ہے، لیکن امام مالک جب درس حدیث پڑھاتے تھے تو سب سے پہلے بہترین لباس پہنتے تھے۔ آپ کہیں گے بہترین لباس کہاں سے آ گیا؟ تو میں آپ کو بتاتا ہوں، آپ ایک بہترین لباس رکھتے تھے، اور درس حدیث پڑھانے سے پہلے ایک بہترین لباس، اور پھر اس خوشبو میں معطر کرتے تھے، آپ سرما لگاتے تھے، غسل کرتے تھے، بہت ہی زیادہ آپ جو تھے اہتمام کرتے تھے، تب کہیں آپ درس حدیث دیا کرتے تھے۔ آپ کے جو شاگرد ہیں ان شاگردوں میں سب سے زیادہ مشہور شاگرد امام محمد ہیں، اور امام شافعی ہیں، اور عبداللہ بن مبارک ہیں۔ آپ کی تصنیف جو سب سے زیادہ مشہور ہے موطا میں امام مالک، جو اس کو امام شافعی نے پورا ہی پی لیا تھا، یعنی پورا رٹ لیا تھا، آپ اتنی بات سمجھ لیجئے۔ تو امام شافعی، امام مالک کی آپ نے کچھ مختصر سی زبانی حیات کو ملاحظہ فرمایا، لیکن آپ کو میں ایک ضروری بات اور بتاتا چلوں، امام مالک کی ذات وہ ذات ہے کہ امام مالک نے مذہب مالکی کی بنیاد ڈالی۔ مذہب مالکی کی بنیاد جو ڈالی ہے وہ امام اعظم ہی نے ڈالی ہے۔